بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی ایک سورۃ الملک ہے۔ احادیث میں اس سورت کا ایک اور نام ذکر کیا گیا ہے، سورۃ المنجیہ، یعنی نجات دینے والی۔ اس سورت کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ جب کسی میت کو قبر میں دفنایا جاتا ہے، قبر میں رکھا جاتا ہے، تو پھر عذاب کے فرشتے اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں، تو یہ سورت سر کی طرف سے آ کے رکاوٹ بن جاتی ہے کہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا اور اس کو عذاب نہیں ہونے دیتی۔ پیر کی جانب سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو وہاں پر یہ رکاوٹ بن جاتی ہے، دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دائیں طرف سے آتے ہیں تو دائیں طرف سے رکاوٹ بن جاتی ہے، بائیں طرف سے فرشتے آتے ہیں تو بائیں طرف سے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں یہ سورت محفوظ ہے۔ قرآن کریم کو 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے اور اس کے صرف 2 رکوع ہیں۔ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہے، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر مومن اس کو حفظ کرے اور یاد کر لے اور اپنے دل میں محفوظ کر لے، اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سویا کرے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے حفاظت فرمائیں گے، اور عذاب قبر برحق ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور قبر کا عذاب بڑا سخت ہے۔ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ لہذا عذاب قبر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے گناہ، ایسی نافرمانیاں اور ایسی برائیاں، ان سے بچنے کا اہتمام کرے۔ اصل تو یہ ہے کہ گناہوں سے بچے، تاکہ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر عذاب سے حفاظت فرمائے۔ اور آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ جس کی پہلی منزل آسان ہو جائے تو اس کی بقیہ تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ لہذا اس کے لیے جو حدیث میں ہمیں ترغیب دی گئی ہے، تعلیم دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ سورہ ملک کی تلاوت کا معمول بنائیں، تو دیکھیں بڑا آسان عمل ہے، 3 سے 4 منٹ بھی لگتے سورہ ملک کی تلاوت ہو جاتی ہے۔ تو ہر روز ہر شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ عذاب قبر سے حفاظت رہے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔